اللهم لك الحمد كله. اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورۃ طٰہٰ کا آخری رکوع آیت نمبر 129 129 سے 129 سے لفظی تشریح ہے۔ واو اور لو اگر لا نہیں کلمہ ایک بات، قول سبقت وہ طے چکی ہوتی، سبقت کر چکی ہوتی، سبق یسبق باب ضرب یضرب یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف ہے۔ من سے ربی کا تیرا رب، لا البتہ کانا ہوتا لزامن، لزامن یہ اسم مصدر ہے، ہمیشہ ساتھ رہنے والا، چمٹ جانے والا، انصاف کرنے والا حاکم، لازم کہتے ہیں چمٹا رہنے والا، واجب، الزام بھی اسی سے ہے۔ انلزمکموہا قرآن پاک میں ہے، کیا ہم اس کو تم پر چمٹا دیں؟ تو لزام، لازم رہنے والا، چمٹا رہنے والا، ہمیشہ ساتھ رہنے والا۔ واو اور اجل وقت مسمى نام رکھا جانے والا۔ فا تو اصبر تو صبر کر، فعل امر واحد مذکر حاضر علی پر ما جو یقولون وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ واو اور سبح، سبح یسبح تسبیحی یہ باب تفعیل واحد مذکر حاضر فعل امر تو تسبیح کر بھی ساتھ حمد تعریف ربی کا تیرا رب قبل پہلے طلوعی طلوع الشمسی آفتاب سورج، واو اور قبل پہلے غروب غروب ہا اس کا، واو اور من سے آنائی گھڑیاں، حمزہ نون یا اس کا روٹ ہے، انا یعنن یہ اچھا یہ باب ضرب یضرب میں ہے، قرآن پاک میں ہے۔ الم یعن للذین آمنوا کیا وقت نہیں آیا ان کے لیے جو ایمان لائے۔ ان الحمیم کہتے ہیں پانی حرارت میں انتہا کو پہنچ گیا، اور حمیم آن گرم کھولتا ہوا چشمہ۔ تو وقت کا کچھ حصہ انا اوقات، انا وقت کو کہتے ہیں، انا برتن کو کہتے ہیں، انا کی جمع آنیہ اور اس کی جمع الجمع جو ہے وہ اوان ہے۔ تو بہرحال گھڑیاں، اللیل رات، فاتو سبح تو تسبیح کر، واو اور اطراف کنارے، النہار دن، لعل تاکہ کا تو ترضا راضی ہو جائے۔ واو اور لا نہیں تمدن ہرگز تو لمبی کر، یہ نون جس پہ شد ہے اس کو نون با ثقیلہ کہتے ہیں، فعل نہج ہے۔ تو میم دال دال اس کا روٹ ہے، مد یمد باب ناصر ینصر ہے۔ المد کہتے ہیں لمبائی میں کھینچنا، بڑھانا۔ عرصہ دراز کو مدت کہا جاتا ہے۔ مدد تو عینی الی قضا کہا جاتا ہے، کسی کی طرف حریصانہ اور للچائی نظروں سے دیکھنا۔ مدد تو فی کہتے ہیں مولحت دینا۔ تو لا تمدنہ ہرگز تو لمبی نہ کر، عینی آنکھیں کا تیری، الی طرف ما جو متعنا ہم نے برتنے کو دیا۔ متعنا جمع متکلم فعل ماضی معروف ہے، بھی ساتھ اس کے، ازواج گروہ ہو، منہم ان میں سے، زہرہ زہرہ آرائش، الحیاتی زندگی، الدنیا دنیا کی۔ زہرہ مفعول ہے، ایسے ہی ازواجن اس کی زبر آخر کی بتا رہی ہے، یہ بھی مفعول ہے، اور زہرہ مفعول ثانی ہے، دوسرا مفعول۔
اور پھر یہ مضاف ہے، الحیاتی موصوف اور الدنیا اس کی صفت ہے۔ الحیاتی دنیا یہ مرکب توصیفی ہے، موصوف صفت ہے، اور پھر یہ مل کر مضاف الیہ بنتے ہیں زہرا کا۔ زہرا مضاف اور الحیاتی دنیا مضاف الیہ۔ لی تاکہ نفتینہ ہم آزمائیں، فتنہ اور فتون اس کا مصدر ہے۔ فتن یفتنو باب ضرب یضرب ہے، لام کئی ہے، اس نے آخر میں زبر دے دی، تاکہ ہم آزمائیں ہم ان کو، فیہی اس میں، واو اور رزق رزق، عطا ربی کا تیرے رب کی، خیرن بہتر، واو اور ابقا زیادہ باقی رہنے والی، واو اور مر تو حکم دے، اہلا گھر والے کا تیرے بھی ساتھ، الصلاح نماز، واو اور استبر تو جم جا، استبار باب افتعال ہے، صبر کے ساتھ قائم رہنا، علیہا اس پر، لا نہیں، نسلو ہم مانگتے، کا تجھ سے، رزقن کوئی رزق، نحنو ہم، نرزقو ہم رزق دیتے ہیں، کا تجھ کو، واو اور العاقبہ انجام، لی واسطے، التقوی تقوی کے، واو اور قالو انہوں نے کہا، لو کیوں، لا نہیں، یاتی ویسے تو عطا یاتی آنا، لیکن بی لگنے سے یہ جو با آیتین کے ساتھ بی لگا ہے یہ متعدی بناتا ہے، تو لانا کے معنوں میں لے آیا، لاتا نہ ہمارے پاس، آیتین کوئی نشانی، من سے، ربی اس کا رب، کیا، واو اور لم نہیں، تأتی آئی ہم ان کے پاس، بشینت واضح نشانی، ما جو، فی میں، الصحف صحیفہ کی جمع، صحیفے، الاولیٰ پہلے، واو اور لو اگر، انا بے شک ہم، اہلکنا ہم ہلاک کر دیں، ہم ان کو، بے ساتھ، عذابن عذاب کے، من سے قبل ہی اس سے پہلے، لا البتہ، قالو وہ کہیں، ربنا اے رب ہمارے، لو کیوں، لا نہیں، ارسلتا تو نے بھیجا، الینا ہماری طرف، رسولاً کوئی رسول، فاتو نتبع ہم پیروی کرتے، آیاتی کا تیری آیات کی، من سے قبل پہلے، ان کے، نذل ہم ذلیل ہوں، ذلوم و ذلتن اس کا مصدر ہے، ذل یذل باب ضرب یضرب ہے، جمع متکلم فعل مضارع معروف، کہ ہم ذلیل ہوں، واو اور نخزا خز یون سے، یہ باب سامع یسمع، یہ بھی جمع متکلم فعل مضارع معروف ہے، ہم رسوا ہوں، قل کہہ دیجئے، کلن سب، متربص انتظار کرنے والے، تربص یہ باب تفعل ہے، اور متربص اس میں فاعل واحد مذکر ہے، انتظار کرنے والا، راہ دیکھنے والا، فا تو تربصو یہ فعل امر ہے، تم انتظار کرو، فا تو س ان قریب، تعلمون تم جان لوگے، من کون، اصحاب ساتھی، الصراط راستہ، السوی درست سیدھا، واو اور من کون، اہتدا اس نے ہدایت پائی، اہتدا باب افتعال ہے، اور یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے۔ مختصر سا رکوع ہے سورۃ طہ کا، آخری رکوع، ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمی، اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک وقت معین مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو یہ عذاب چمٹ چکا ہوتا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مہلت کی مدت پہلے سے طے نہ فرما دی ہوتی تو ان مشرکین پر کب کا عذاب آ چکا ہوتا۔ دیکھیں قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں گے تو ہر چیز کلیئر ہوگی کہ مشرکین مطالبہ کر رہے تھے کہ ائتنا بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب لے کر آؤ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر کے رکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب کب کا آ چکا ہوتا۔ پھر دیکھیں یہ ٹیکسٹ میں، یہ عبارت میں، یہ ایک مخصوص ردھم ہے، اس آہنگ کے پیش نظر الفاظ میں کچھ الفاظ آگے اور کچھ پیچھے کیے گئے، یعنی ان کی تقدیم و تاخیر کی گئی ہے۔ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا ولولا کلمۃ سبقت من ربک واجل مسمی لکان لزاما، لیکن اس کو خوبصورت بنانے کے لیے الفاظ کو آگے پیچھے کیا گیا۔ فاصبر علی ما یقولون،
اے نبی آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ مشرکین آپ کو جو تنگ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ تو کہا کہ تنگی کا علاج معیشتاً دنکا کا اللہ نے علاج بتا دیا، اس کی ریمیڈی بتا دی، اور کہا کہ اگر کوئی تنگ کرے تو اس کا علاج اس میں اللہ نے بتا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین اور نماز کی تاکید کی گئی، اور یہ سورۃ الحجر کی جو آخری 15 آیات ہیں ان کے ساتھ ان آیات کی گہری مشابہت ہے۔ تو کہا کہ ان کی باتوں پہ آپ صبر کیجئے اور تسبیح کیجئے، اور یہاں پہ نمازوں کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں تسبیح میں تنزیہ کا پہلو غالب ہے اور تحمید میں اس بات کا۔ پھر سورۃ الحجر میں ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور سجدہ کیجئے اور اپنے رب کی عبادت آخر تک کرتے رہیے۔ بہت پیارا شعر ہے کہ ہدی را تیز تر میخواں چو محمل را گراں بینی، تو اپنا اونٹ تیز کر دے جب کجاوا وزنی ہو۔ تو جب کوئی مصیبتوں کا بوجھ آئے تو نوافل کا اہتمام کرو، صبر کرو، اللہ نے اس کا علاج بتا دیا۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ اور رات کی گھڑیوں میں سے، یعنی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیے۔ پہلے طلوع الشمس میں نماز فجر اور قبل غروبہا میں نماز مغرب کی طرف انڈیکیشن ہے، اشارہ ہے۔ اب یہاں پہ رات کی گھڑیاں یعنی مغرب اور عشاء، فسبح تسبیح کیجئے، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ اور دن کے کناروں پہ۔ تو دن کے آغاز پہ صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز، اور سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز ظہر، لعلک ترضی تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گڈ نیوز دی، یہ بشارتوں کی ایک دنیا ہے کہ سب کچھ نماز میں ہے، انہی نمازوں میں سب ہے۔ رب سے تعلق بنے گا تو اللہ تعالیٰ ہر راہ کو آسان کر دیں گے۔ اب دیکھیں کہ نمازوں کی تعداد اصل میں 8 ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں اور 3 فرض نہیں، اشراق، چاشت اور تہجد۔ تو ٹوٹل 8 نمازیں ہو گئی۔ تقریباً ہر 3 گھنٹے کے بعد نماز کا وقت ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری۔ جیسے ہی روح ٹھنڈی پڑنے لگے تو اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اپنی روح کو اللہ کے تقرب سے فل کراؤ، اور پھر دنیا کی سرگرمیوں میں کھو جاؤ، اور پھر اللہ یاد رہیں گے، اللہ کے احکام یاد رہیں گے۔ تو دیکھیں نوافل اس لیے کہ عام لوگوں کے لیے فجر سے لے کر ظہر تک معاشی سرگرمیاں ہیں، رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنا دیا۔ تو اشراق، چاشت اور تہجد یہ نوافل ہیں، یہ ایڈیشنل ہیں، یہ زائد ہیں۔ اگر کر سکتے ہو تو پڑھ لو، اگر نہیں پڑھ سکتے تو اللہ نے ان کو ایڈیشنل بنا دیا، اور کہا کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ آپ کو خوش کر دیں گے، ایسا اجر ملے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو ہم سب کے لیے یہ گائیڈ لائنز ہیں کہ جب بھی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے یا کوئی دکھ دے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، صبر کریں، اور صبر کے ساتھ کہا کہ نماز پڑھو، سجدوں میں رب کو تلاش کرو، رب سے ہم کلام ہو، رب سے باتیں کرو، اپنے سارے دکھ رب کے آگے رکھ دو، تو اللہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں تصور تک نہیں ہوگا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور اے نبی آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے کئی لوگوں کو دی ہیں۔ زَہْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ چمک دمک ہے دنیا کی زندگی کی، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اور تیرے رب کا رزق بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی نگاہیں اگر ان چیزوں کی طرف اٹھیں گی تو ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ دنیا کی وقت آپ کی نظر میں ہے، تو آپ بہترین استاد، بہترین کامل ٹیچر بن کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو انسٹرکشنز دیتے ہیں اور آپ کی وساطت سے یہ خوبصورت تربیت کے جملے ہم سب کو ملتے ہیں۔ تو کہا کہ کبھی بھی ان چیزوں کی طرف نگاہ مت اٹھائیے، یعنی ان چیزوں کو اہمیت مت دیجیے۔ تو ہم سب کو کہا جا رہا ہے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے اور یہ سب آزمائش کے ٹولز ہیں، آزمائش کے آلات ہیں۔ اللہ دو طریقوں سے آزماتے ہیں، اللہ دے کر بھی اور لے کر بھی۔ کہا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اس کو زینت بنا دیا، خوبصورتی بنا دیا تاکہ ہم آزمائیں، ٹیسٹ لیں کہ بہترین اعمال کر کے کون آتا ہے۔ حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے، آپ کو دیکھا کہ موٹی تیلیوں کے بورے پر لیٹے ہوئے ہیں اور گھر میں چمڑے کی 2 چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور آپ کے بدن مبارک پہ نشانات ہیں۔ حضرت عمر آپ کو دیکھ کر رو پڑے اور کہا کسریٰ و قیصر نعمتوں میں ہیں اور اے نبی آپ اس حال میں، حالانکہ آپ محبوب رب العالمین افضل الخلق ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نعمتیں ان کی صرف دنیا میں ہیں اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم ما یفتح اللہ لکم من زہرۃ الدنیا، سب سے زیادہ خوف اور خطرہ مجھے اے لوگو تم پر یہ ہے کہ دولت اور زینت دنیا کی تم پہ کھول دی جائے گی اور پھر یہ تمہارے لیے آزمائش بن جائے گی۔ حدیث قدسی ہے کہ یقول اللہ فرماتے ہیں یبن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک وان لم تفعل ملأت صدرک شغلا فلم اسد فقرک۔ کہا کہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو، میں تیرے سینے کو اے انسان غنا سے بھر دوں گا، اگر ایسا نہ کیا تو فکر اور شغل سے سینہ بھر دوں گا، محتاجی دور نہ کروں گا اور ہرس بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے قلب کو ایسا بنایا کہ اس میں سپیس ہے، اگر اللہ کی محبتیں نہیں ہوں گی تو اس کو فیل تو کرنا ہے۔ تو کہا یا تو سینے میں غنا ہوگا، اللہ کی محبتیں ہوں گی، اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو فکر دنیا کی ہوگی اور ایسے شغل ہوں گے کہ محتاجی دور نہیں ہوگی اور ہرس بڑھتی چلی جائے گی۔ فرمایا کہ من جعل ہمومہ ہما واحدا ہم المعاد کفاہ اللہ ہم دنیاہ ومن تشبعت به الہموم فی احوال الدنیا لم یبال اللہ فی ای اودیۃ ہلاکا۔ جو صرف فکر آخرت کی بنا دے تو اللہ خود کفالت کرتے ہیں، تو جس کی فکر دنیا کی ہو تو اللہ کو پرواہ نہیں کہ ان فکروں کے کسی جنگل میں ہلاک ہو جائے۔ الہاکم التکاثر، اور یہی تکاثر انسان کو غافل کر دیتا ہے، غفلتوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو کہا یہ دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے، تو اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا کی ہر نعمت عطا فرما، لیکن اگر اللہ نے محرومیاں دیں اور اللہ نے نہیں دیا تو پھر اس کے پیچھے نہیں دوڑنا، نہیں بھاگنا، حسرتوں میں وقت نہیں گزارنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رضا سمجھ کے اس کو قبول کرنا ہے۔ یہاں پہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور سورۃ ہجر میں ازواجا منہم کے بعد ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور جتنے مضمون اہم ہیں تو ان کو اللہ دوبارہ لے کر آتے ہیں۔ فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر جم جائیے۔ لا نسألک رزقا، اے نبی ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگ رہے، نحن نرزقک، بلکہ ہم تو خود آپ کو رزق دیتے ہیں۔
والعاقبۃ للتقویٰ، اور عاقبت انہی کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگاری کی روش اختیار کریں۔ کہا تیرے رب کا جو رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب سورۃ ہجر میں دیا کہ اللہ کا رزق کیا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ تو سورۃ فاتحہ زندگی بھر کا وظیفہ ہے، یہ روحانی غذا ہے، یہ بہت بڑی ویلتھ ہے، دولت ہے، یہ مال و متاع سے کہیں زیادہ عمدہ اور باقی رہنے والی ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ سوچ سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا پیش کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے کیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدیے میں صراط مستقیم دے دے، تحفے میں دے دے، اللہ ہمیں بتا دے کہ زندگی کا سفر کیسے طے کریں۔ جو تیرے رب کا رزق ہے، یہ تیرے رب کی عطا ہے، یہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی، یہ اللہ کے بینک میں ڈپازٹ ہونے والی۔ اور فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آپ کیوں نہیں لاتے، آپ کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتے۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولیٰ، کیا ان کے پاس واضح نشانی نہیں آ گئی جو پچھلے صحیفوں میں تھی۔ تو مشرکین آپ کو تنگ کر رہے تھے کہ کوئی ایسا حصی معجزہ لے کر آئیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلے آسمانی صحیفوں کی تعلیمات قرآن پاک میں ہونا، خود قرآن پاک کا ان صحیفوں میں بیان کی گئی پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آنا، کیا معجزہ نہیں؟ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ کیا یہ معجزہ ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں؟ تو یہ کون سا معجزہ مانگ رہے ہیں؟ یہاں پہ بینہ کہا، بانا، استبانا، تبینہ، یعنی ظاہر اور واضح ہونا۔ بیان مصدر ہے بولنا، کسی چیز کو واضح کرنا، کھولنا، ہر چیز واضح ہو کر قرآن پاک ان کے سامنے آ گیا۔ یہ واضح نشانی ہے، یہ زندہ معجزہ ہے، یہ بولتا معجزہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم ان کو اس سے پہلے عذاب سے ہلاک کر دیتے، لَقَالُوا، تو یہ لازماً کہتے، رَبَّنَا، اے رب ہمارے، لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، کیوں تو نے ہماری طرف رسول نہیں بھیجا، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول، یعنی اپنا ٹیچر، اپنا استاد نہ بھیج دیں اور وہ تمام معاملات ان کے سامنے واضح کر دے۔ تو پہلے سمجھایا جاتا ہے، بار بار بتایا جاتا ہے، پھر قوم نہیں مانتی تو پھر قوم پہ عذاب آتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا، کہہ دو سب انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ، عن قریب تم جان لو گے، من اصحاب الصراط السوی ومن اہتدیٰ، کون سیدھی راہ پہ ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ تو سیدھی راہ پہ ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ تو یہ سورت کے شروع میں آیا اور آخر میں قرآن پاک کے ساتھ دو رویے اختیار کرنے والوں کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو آگے جا کر پتہ چلے گا کون مقبول ہوا اور کون مردود، کون پاس ہوا اور کون فیل ہو گیا۔ تو اللہم اہدنا لما اختلف فیہ الی الحق بإذنک ولا حول ولا قوة الا بک ولا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ اے صحراؤں پر برسنے والے ابر کرم، ہمارے قلوب پر آگہی کی چند بوندیں ڈال دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بہترین بندیاں بنائے، محبوبات، مقربات، شاکرات، اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں، نعمتیں اللہ ہم سب کا، ہماری نسلوں کا مقدر بنائے، اور دنیا آخرت کے شرور سے، مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے، بے حیائیوں سے، بدقسمتیوں سے، بد نصیبیوں سے، قرضوں سے، مرضوں سے، بیماریوں سے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو بچائیں، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.